اب یہاں پر ایک سگا بھائی ہے جس کا اپنی بہن کے اوپر دل آ جاتا ہے اور اس خواہش کا اظہار وہ اپنے باپ سے کرتا ہے کہ میری بہن پر دل آ چکا ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ لیکن یہ واحد شاید دنیا میں وہ بھائی ہوگا جس کا اپنی بہن کے اوپر دل آ گیا۔ بسمہ خیر اپنے باپ کو انکار کرتی ہے اور باپ کو عقل دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ نامحرم ہے، ایک غلط رشتے کی بات آپ میرے سے کر رہے ہیں، آپ دوبارہ مجھ سے اس طرح کی بات نہ کریے گا۔ کہ بسمہ کو کوئی نشہ آور چیز دی جاتی ہے جس کے بعد ساری رات اس کا بھائی اویس اس کو درندگی کا نشانہ بناتا ہے اور جو باپ ہے وہ باہر پہرے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار بسمہ کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے۔ دونوں ملزمان جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ تفتیش کے دوران جو اویس ہے وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ جب میں یہ سب کرنے لگا تھا تو میری بہن نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، اس رشتے کا ہی تھوڑا احترام کر لو۔ اویس نے اس کو کہا تھا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تم نے مجھے ریجیکٹ کیا، تو اب میں تمہیں کسی اور کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخ کا بدترین واقعہ ہے جو کہ سرگودا میں پیش آیا ہے۔ اس کو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کے بعد ہم لوگ کس رشتے کے اوپر بھروسہ کریں اور کس کے اوپر نہ کریں۔ ہم لوگوں نے اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ رشتوں میں خون سفید ہو گیا ہے، کوئی ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتا، لیکن خون سفید ہونے کے ساتھ ساتھ رشتوں کی جو تمیز ہے، رشتوں کا جو احترام ہے، ہم لوگ وہ بھی بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سے رشتے کو محرم بنایا ہے، کون سے رشتے کو غیر محرم بنایا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس سے رشتوں میں آپ لوگ تمیز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سگا بھائی ہے جس کا اپنی بہن کے اوپر دل آ جاتا ہے اور اس خواہش کا اظہار وہ اپنے باپ سے کرتا ہے کہ میری بہن پر دل آ چکا ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ اب جو باپ ہے اس کو اس بات پر اپنے بیٹے کو روکنا چاہیے تھا، اپنے بیٹے کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا کہ یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو، اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہو۔ لیکن باپ اس چیز میں بیٹے کو مزید شے دیتا ہے اور بیٹے کا ساتھ دیتا ہے اس چیز میں کہ ٹھیک ہے، اگر تم پسند کرتے ہو تو اس بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں۔ یہاں سے اس چیز کی جو پلاننگ ہے، اس کھیل کو شروع کیا جاتا ہے۔ اب یہ کھیل شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں آگے چلتے ہیں کہ سرگودا میں ایک FIR درج ہوتی ہے۔ اب جس کے اوپر FIR درج ہو رہی ہے اس میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ظفر کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، دونوں شادیاں اس کی سرگودا میں ہی ہوئی ہیں اور کیونکہ افورڈ کر سکتا تھا اس لیے جو دونوں بیوی ہیں ان کو وہ الگ الگ گھر میں رکھتا ہے۔ ایک بیوی ہے جو پہلی بیوی، اس میں سے پیدا ہوتا ہے بیٹا جس کا نام ہے اویس، اکلوتا بیٹا ہے۔ دوسری جو بیوی ہے اس میں سے پیدا ہوتا ہے ایک اور بیٹا اور ایک بیٹی، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، جو بیٹی ہے اس کا نام ہے بسمہ، وہ ہوتی ہے۔ دونوں بیویوں کو الگ الگ رکھا ہوتا ہے، دونوں بیویوں کو پراپر ٹائم دیتا ہے، کبھی ایک کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب جو اویس ہے، درندہ بھائی ہم اس کو کہیں گے، بھائی جو ہوتے ہیں اپنی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کی عزت کی رکھوالی کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، غیرت کے نام پر بہنوں کو مار دیتے ہیں۔ بھائیوں میں تو اتنی غیرت ہوتی ہے، لیکن یہ واحد شاید دنیا میں وہ بھائی ہوگا جس کا اپنی بہن کے اوپر دل آ گیا۔ باپ سے اظہار کرتا ہے کہ میں بسمہ کو پسند کرتا ہوں، مجھے اچھی لگنے لگی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بسمہ سے شادی کر لوں۔ یہاں پر باپ پہلے حیران ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو، تمہاری بہن ہے۔ اس کو منع کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تمہاری بہن ہے اور یہ رشتہ جو ہے ناجائز ہے، اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں، بہن بھائیوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ خیر وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں اور میں وہیں پہ شادی کروں گا۔ باپ اپنے بیٹے کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جا کے بات کروں گا۔ اب یہ جو باپ ہے یہ بسمہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ بسمہ ہے جس کی عمر 19 سال ہے، ظاہر ہے شعور رکھتی ہے، عقل رکھتی ہے۔ باپ اس کے پاس جاتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تم اور اویس جب ایک ساتھ کھیلتے ہو، جب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہو تو بہت اچھے لگتے ہو۔ یقینی طور پر اگر آپ لوگ سوچیں کہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ بیٹھے، اچھی لگتے ہیں، بہن بھائیوں کی بھی جوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ تم دونوں کی جوڑی بڑی بہترین ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تم لوگ ساتھ ہنستے کھیلتے ہو، مجھے اچھے لگتے ہو، تو کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ اس بات پر بسمہ حیران ہوتی ہے اور حیرانگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اور ہم دونوں کی آپ باپ ہیں اور آپ مجھ سے کس قسم کی بات کریں۔ باپ کہتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ویسے تمہیں پسند کرتے ہیں، تم اس کے ساتھ شادی کر لو، مجھے اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بسمہ خیر اپنے باپ کو انکار کرتی ہے اور باپ کو عقل دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ نامحرم ہے، ایک غلط رشتے کی بات آپ میرے سے کر رہے ہیں، آپ دوبارہ مجھ سے اس طرح کی بات نہ کریے گا۔ باپ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اویس کو جا کے سارا معاملہ بتاتا ہے کہ جو بسمہ ہے وہ اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہے، اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہے، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اویس کو کیونکہ یہ چیز ناگوار گزرتی ہے کہ مجھے انکار کیوں کیا گیا، وہ اپنے باپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے اس نے انکار کر دیا، اب میں آپ کو جس طرح سے کہوں گا اب آپ نے اس طرح سے چلنا ہے، میں اس چیز کے لیے اب کوئی پلان تیار کرتا ہوں، آپ نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے۔ باپ فی الحال اویس کو کہہ دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جیسے تم کہو، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا شاید کہ اویس کس قسم کا پلان بنائے گا، اویس کیا کھیل کھیلے گا۔ کچھ دن گزرتے ہیں
اور وہ اپنے باپ کو آ کر بتاتا ہے کہ نا میرے پاس کچھ پلان ہے اور اس میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ باپ کہتا ہے کیا پلان ہے؟ خیر دونوں باپ بیٹے میں بات ہوتی ہے اور جو باپ ہے وہ چلا جاتا ہے بسما کے گھر، بسما کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں شاپنگ وغیرہ کروا دیتا ہوں، کپڑے وغیرہ لے دیتا ہوں، بہت دیر ہو گئی تم نے شاپنگ نہیں کی۔ وہ خوش ہوتی ہے کہ میرا باپ آیا ہے اور مجھے شاپنگ کی آفر کر رہا ہے۔ باپ کیونکہ محافظ ہے، اپنے باپ کو اپنی عزت کا رکھوالا سمجھتی ہے، وہ باپ اس کو کہتا ہے کہ تم تیار ہو، ہم لوگ بازار چلتے ہیں۔ بسما تیار ہوتی ہے اور اپنے محافظ کے ساتھ بازار کی طرف چل پڑتی ہے۔ بازار کی طرف جانے لگتے ہیں تو باپ کو ایک فون آتا ہے، وہ بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ مجھے فون آ گیا، مجھے کہیں ضروری کام سے جانا ہے، تم ایسا کرو میرے گھر چلو، کیونکہ میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ دونوں بیویوں کو الگ الگ گھر لے کر دیے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو اپنی پہلی بیوی کے گھر لے جاتا ہے۔ کہتا ہے وہاں پر اویس ہے تمہارا بھائی ہے، تم اس کے ساتھ بازار چلی جانا، جو بھی خریداری کرنی ہے وہ کر لینا اور واپسی پر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بسما کیونکہ اس کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہے، وہ اپنے باپ کو کہتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے۔ باپ گھر لے کر جاتا ہے، وہاں پر اویس کو پیسے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کو بازار لے جاؤ، اس کو جو خریداری کرنی ہے وہ اس کو کروا دو۔ دونوں بہن بھائی، کیونکہ ہم لوگ تو ان کو بہن بھائی ہی کہیں گے چاہے ان کو اس چیز کی تمیز ہے یا نہیں ہے، دونوں بہن بھائی بازار جاتے ہیں، خریداری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بسما کی طرف گندی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ عورت سمجھ جاتی ہے کہ مرد اس کی طرف کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے، اس کو غلط جگہ پر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر بازار کے درمیان میں ہی خریداری کے بیچ ہی ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بسما کہتی ہے کہ مجھے فوری طور پر گھر جانا ہے، مجھے گھر لے جاؤ۔ گھر آتا ہے، باپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یا مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اب ایف آئی آر کے مطابق یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بسما کو کوئی نشہ آور چیز دی جاتی ہے، جس کے بعد ساری رات اس کا بھائی اویس اس کو درندگی کا نشانہ بناتا ہے، اور جو باپ ہے وہ باہر پہرے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار بسما کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی حالت غیر ہوتی ہے تب اس کی جان بخشی جاتی ہے۔ جب اس کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ جاتی ہے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں کو جا کے سارا احوال بتاتی ہے کہ اس طرح سے مجھے لے جایا گیا، یہ میرے ساتھ ہوا۔ ماں اپنی بیٹی کو پکڑتی ہے اور سیدھا پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے، وہاں پر ایف آئی آر درج کرواتی ہے۔ پولیس بر وقت کارروائی کرتی ہے اور دونوں ملزمان جن کو نامزد کیا گیا ہوتا ہے، جس میں ظفر اور اویس ہیں، ان کو لے کر آتی ہے، ان کو پکڑتی ہے۔ اب اس کے بعد تفتیش کی جاتی ہے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ بسما کے ساتھ اس کے بھائی نے کتنی بار بدفعلی کی۔ اس دوران، تفتیش کے دوران، جو اویس ہے وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ جب میں یہ سب کرنے لگا تھا تو میری بہن نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، اس رشتے کا ہی تھوڑا احترام کر لو۔ تو اس کے بدلے میں اویس نے اس کو کہا تھا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تم نے مجھے ریجیکٹ کیا، تو اب میں تمہیں کسی اور کے قابل نہیں چھوڑوں گا، تم کس منہ سے کسی اور کے ساتھ شادی کرو گی اور اپنا گھر بساؤ گی، تو بہتر تھا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لیتی، میرے ساتھ گھر بسا لیتی۔ خیر فی الحال دونوں ملزمان جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ اب آگے مزید اس کیس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی اس طرح کے کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ جو فیملی ہوتی ہے، جو مدعی ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے صلح کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو پھر ایک ایسا رشتے کا معاملہ ہے کہ دونوں کا باپ ایک ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف اس کی بیوی ہے، کچھ معاملات اس طرح کے ہیں۔ اب ایک بھی کسی ایسے ملزم کو، ایک بھی فیملی سٹینڈ بائی رہے اور اس طرح کے ملزمان کے لیے سٹینڈ بائی رہے کہ بھی ہم لوگوں نے سزا دلوانی ہے اور صلح کی طرف نہ آئے تو اس طرح کے ملزموں کو سزا مل سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہاں پر بتاتے چلوں کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم لوگ بڑا مان کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے باپ ہے، اس کے بعد پھر ان رشتوں میں اس طرح کی چیزوں کا سامنے آنا ایک انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تمام تر رشتے ایسے ہو گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رشتوں میں بھی دوبارہ سے اب ایک شعور آنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو رشتے ہیں، خون تو سفید ہو ہی گئے، رشتے بھی اپنی تمیز بھول چکے ہیں۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔